بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور جب آخری مرتبہ وہ ہماری طرف دیکھیں گے تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوں گے، اور تمام انسانوں، جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی جان کیسے لیں گے؟ اگر آپ یہ سب باتیں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، تمام فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جن سے ہر انسان کی ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور تب وہ ہماری سانسوں کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح لینے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثہ، بیماریوں، وبا اور تباہ کاریوں کو لا کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی جان لوگے تب وہ تم سے شکوہ نہیں کرے گا۔ دوستو، معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے پاس لے گئے اور آپ سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے یہی موجود ہیں؟ تو حضرت اسرائیل نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہی موجود ہوں اور قیامت تک یہی کھڑا رہوں گا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہی کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی جان کیسے قبض کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑا رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں سے اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھوں سے لے کر اس کی کوہنیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور 1 گھنٹے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روحیں سکون سے ان کے جسم سے الگ ہو جاتی ہیں، مگر جو خطاکار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے ہر انسان کے لیے رزق زمین میں اتارا جاتا ہے، اور دوسرے دروازے میں اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس درخت کے ہر پتے پر انسانوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ دوستو، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گویا ہوئے کہ یا رسول اللہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے شرف باری چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل امین، اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو،
راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو بالکل بھی غضبناک نہیں ہے۔ دوستو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام باقی پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو کے دوران وہاں ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے نہ آ جائے۔ آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور دراز کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیا کہ اسے 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک لے جائے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران و پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر میرے حضور پیش کرو۔ اللہ نے روح نکالنے کا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ مجھے فوری طور پر یہاں پہنچ کر تمہاری روح نکالنی تھی، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ دوستو میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوئے ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی۔ سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے باقی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اسرافیل بھی ختم ہو جائے، اور اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا، اور نیچے صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس وقت موت سے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کون باقی ہے؟ تو جواب میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ بس اب تو میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تب صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔